لیکن اگر ملامت سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی دین ہوتی ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ملامت کرنے والا نفس عطا کیا ہے تو نے۔ اے نفس مطمئن، پکارتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمارے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں اور لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے پردے رکھے، آمین ثم آمین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے پردے رکھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ قیامہ میں کہا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرتا ہے۔ اور الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے نا، سب سے پہلے ہمارا نفس لوامہ جاگ اٹھتا ہے۔ وہ پھر ہمارا ہمیں بار بار ایسے ہوتا ہے نا کہ ملامت کرنا، پھر غلطی کر رہی ہو، پڑھا تھا، ڈیسائیڈ کیا تھا اب نہیں کروں گی، پھر سے ایسے کر لیا، پھر اپنے آپ کو روکتے ہیں، پھر اس میں کیونکہ ابھی نئے نئے اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ یہ ملامت والا نفس جو ہے نا، یہ کئی دفعہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے ہمارے دل کے اوپر، ہمارے دماغ کے اوپر، کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ کسی نے خودکشی کر لی اور یہ وہ اللہ معاف کرے، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے یہ ملامت نہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی ٹھہراؤ نہیں نہ آتا بندوں میں جب، تو پھر ایسی چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ملامت سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی دین ہوتی ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ملامت کرنے والا نفس عطا کیا ہے تو نے، اور وہی نفس پھر آگے جا کے نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ کیونکہ ہم بار بار یہ جہاد کرتے ہیں نا، جنگ کرتے ہیں اپنے آپ سے، یہی جہاد ہے کہ ہم مسلسل اپنے اندر جو بھی برائیاں ہیں ان کو روکنا، ان کو ان کی جگہ پہ رکھنا کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، میرے اللہ نے یہ نہیں کہا، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے کل کو اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی، آج کسی کو نہیں پتا کہ میں اس میں اپنے فون میں کیا دیکھ رہی ہوں، آج کسی کو نہیں پتا کہ میں بیٹھ کے کسی کو کیا میسج کر رہی ہوں، آج کسی کو نہیں پتا کہ میں علیحدہ سے کیا کیا حرکتیں کر رہی ہوں، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کل کو جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گی اور اس کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، تو میں کیا شکل لے کے اس کے سامنے کھڑی ہوں گی اور میں ان چیزوں کا کیا آنسر کروں گی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پوچھ لینا ایک ایک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ رہا ہے کہ بائیں ہاتھ میں آ رہا ہے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ بنا دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، پکارتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ آ جا، چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی، اور فادخلی فی عبادی، کہ تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں، آمین ثم آمین۔ یہ پکار دعا کریں کہ یا پاک پروردگار قیامت کے دن یہ پکار میری کانوں میں آئے، یا اللہ یہ پکار مجھے کسی طرح سے سننے کو مل جائے تاکہ میں جنتوں والوں میں ہو جاؤں، آمین ثم آمین۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا پاک پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جس سے تو راضی ہو جائے، آمین۔ اور دیکھیے سب سے بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت سب سے بڑی جو ہمارے پاس ہے اس وقت، ہماری زندگی ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جو کچھ زندگی میں ہم نے کیا وہ اللہ ہی، میں کہتی ہوں کہ واللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہم دوسروں کے سامنے کھول کے رکھتے نا، تو بعض مفسرین کا میں پڑھی تھی کہ بعض اولیاء جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ دوسرا ہماری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمارے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں اور لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے پردے رکھے، آمین ثم آمین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے پردے رکھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس زندگی میں ہمیں اللہ توفیق عطا کر دے، کیونکہ اللہ کی توفیق لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو نہ میں نیکی کر سکتی ہوں، نہ میں برائیوں سے بچ سکتی ہوں۔ تو اللہ مجھے توفیق عطا کر دے کہ میں اپنے نفس کو مطمئنہ کر سکوں، آمین ثم آمین۔ تو اب دیکھیے اس کے لیے ایک بہت پیاری دعا ہے، اب سبھی بھی پڑھتے ہوں گے، میں روز پڑھتی ہوں پھر بھی دیکھیں ایک دم سے، ہاں، یا حیو یا قیوم، بہت پیاری ہے۔ اس کا جو میننگ ہے وہ آپ کو آتا ہے، آپ لوگوں میں سے مجھے لگتا ہے یہ ساروں کو ہی آتی ہے، اور دیکھیے پوری اسی آیا کی ایسا لگتا ہے کہ کاپی ہے، یا حیو یا قیوم
बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी अला नफ्सी तरफत आइन। कि या हय्यु या कय्यूम, ए हमेशा जिंदा रहने वाले और कायम रहने वाले, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, कि मैं तेरी रहमत की, वो कहते हैं ना कि मैं दुआ करती हूँ या अल्लाह, मैं तेरी रहमत की फरियाद मैं तुझसे करती हूँ कि बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शानी कुल्लहु, या अल्लाह मेरे सारे काम, जितने काम है ना या अल्लाह तू संभाल ले, बस मेरे वो सारे ठीक कर दे। अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी अला नफ्सी तरफत आइन, कि अल्लाह मुझे आंख झपकना जो होता है ना, उतनी भी या अल्लाह मेरी वो जो टाइम है ना, उतना भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं कमज़ोर हूँ, तू मुझे थाम लेना। बहुत प्यारी दुआ है।